बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सिचुएशन जो है जिस तरफ जा रही थी वहां से उसने रुख बदला है और इसके पीछे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है। यानी अगर आप गुज़िश्ता 15 से 20 दिन का जायजा लें तो चीजें जा रही थी मुज़ाकरात की तरफ, चीजें जा रही थी हल होने की तरफ। इमरान खान की रिहाई के मामला तय हो रहे थे और इमरान खान साहब को कुछ ऑफर्स भी की जा रही थी। अब आपने गौर किया होगा कि इमरान खान साहब, उनकी बहनें या उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो सारे लोग अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब को ऑफर्स की गई और उन्हें डील ऑफर की गई। फिर इमरान खान साहब, आपको इस बात का आइडिया पहले से हो चुका होगा कि वो भांप लेते हैं वक्त आने से पहले कि अब होने क्या जा रहा है। यानी उन्हें पाकिस्तान की सियासत की जितनी समझ बूझ है, इस हवाले से उन्होंने जितने भी इससे पहले तखमीने लगाए या जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयां की, वो सारी दुरुस्त साबित हुई। एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब का एक बड़ा सख्त ट्वीट आ जाना और उसमें वजीर आजम को आर्मी चीफ का अर्दली करार देना, ये इशारा दे रहा था कि मामला उतने ठीक नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के तज्जियाकारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि बैकडोर चैनल पे हुआ क्या है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं कि जितने भी मोहरे हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है, जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट किया गया है और एक मर्तबा फिर से प्रोपेगेंडा की एक नई वॉर शुरू होने जा रही है। अब आप बड़े सख्त जुमले देखेंगे, बड़े सख्त बयानात देखेंगे, बहुत सारे जो है वो टाउट्स वो एक्टिव हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त बयानात आएंगे। देखिए, हुआ ये है कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को अगर बगैर शराइत को मनवाए छोड़ दिया गया तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, या अमेरिका की कुछ मुखालफत ले ली जाए तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। देखिए, अगर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखें तो फिर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान तो इस बात का है कि पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात मगरबी दुनिया से खराब हो जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता या इमरान खान को अपनी शराइत पे नहीं लाया जा सकता, तो फिर अजारादारी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको सिंपल ये कहूं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है मावराए कानून जेल में डाल देती है, जिसे चाहती है वो जबरी तौर पे लापता कर देती है, जिसे चाहती है वो उसे इक्तदार में ले आते हैं, जिसे चाहते हैं उसे इक्तदार से निकाल देते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े बड़े कारोबार और बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं जिनके बारे में अब सारी दुनिया जानती है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो उन्होंने असेसमेंट इस बात की है कि इमरान खान और इमरान खान की पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी या अमेरिकन पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो अभी जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि वो किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर इमरान खान साहब कुछ शराइत नहीं मानते तो फिर इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब शराइत मान ही नहीं रहे। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें आपने देखा, उन्होंने कहा जी 10 साल का मंसूबा है, 2 साल गुजर चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए तो तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो उन्होंने 2 साल क्यों कहे, इसके ऊपर आप गौर करें। लेकिन इस पे गौर करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट उस शख्स की पढ़ के सुनाता हूं जो ज्यादातर खबरें लेकर आते हैं एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस के तौर पे धमकियां लगाने का काम भी जो है वो उनका दिन रात जारी रहता है। तो जनाब हैं तो ये एक सहाफी, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को बहुत धमकियां पहुंचाई हैं और बताया कि अब क्या होने लगा है, डंडे बहुत तेज चलने वाले हैं, मजीद डंडा चलने वाला है। और बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, बहुत सारी सही साबित हुई है। लेकिन एक चीज जो है वो जो अब कही गई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पैगाम जो है वो ये पहुंचाया गया कि इदारा अपने चीफ की पॉलिसी से चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 95% लोगों को आज की एस्टेब्लिशमेंट का पता ही नहीं है। तो दंगे होकर इलेक्शन नहीं मिलेगा, वो जमाने गए, घोड़े दौड़ाएं। जरा चेक करें आज की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके लिए जज्बात क्या हैं। 2027 तक तस्फिया नहीं होगा, ये जनाब एक मुगीस अली साहब ने रिपोर्ट किया है। और लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए इसमें हमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 2027 का तस्करा क्यों आया और इमरान खान साहब ने 10 साल की बात करके 2 साल गुजरने की बात क्यों की। ये दोनों चीजें इसको आर्मी चीफ के साथ जोड़ रही हैं। आर्मी चीफ जो है उनका आगाज होता है 2022 में और अगर 5 साल पूरे करते हैं तो 2027, और इमरान खान साहब अगर 10 साल वो पूरे करते हैं तो फिर 2032।
تو یہ معاملہ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور یہ محترم جو ہیں ان دونوں نے بتایا ہے. لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ 2027 کا ذکر کیوں آ رہا ہے. 2027 میں یا تو ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی مزید 5 سال کے لیے آرمی چیف کی, یا پھر ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا. تو اس وقت تک کے لیے تو پالیسی یہی چلے گی. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی پالیسی ہے کہ اسی طرح چلاؤ معاملات, پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی روم نہیں ہے. تو فوج کا پالیٹکس کے اندر جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے آپ کو ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اب جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور ایک دم اٹیک کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. مریم نواز کو ایکٹیویٹ کیا گیا. آپ گزشتہ 2 دن سے مریم نواز کے لہجے کے اندر رعونت دیکھ رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہی رعونت ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد جب ظلم اور جبر کی چکی بہت زیادہ تیز چلی ہے تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی. عوام کے اندر جب شدید ترین رد عمل آیا تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی, لیکن اس کے بعد یہ جو رعونت والی آواز ہے اور وہ جو لہجہ ہے وہ دوبارہ سے اب آپ محسوس کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ایم ایل این کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی پی ایم ایل این کی حکومت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دلایا گیا پی ایم ایل این کی حکومت کو کہ یہ اچھے بچوں کی طرح اسی تنخواہ کے اوپر نوکری کریں گے. ان کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا. انہوں نے نکل کے تانے دینا شروع کیے. ایون جانوروں سے انہوں نے تشبیہ دی پاکستان تحریک انصاف کو, اور اگر اب ان کے اوپر جواب آئے گا تو پھر وہ عورت کارڈ کھیلیں گی. سب سے پہلے پاکستان میں عورت کارڈ نکال دیا جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, پاکستان میں بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو خواتین کے اوپر ظلم اور زیادتی ذرا سی ہوتی تھی تو آواز اٹھاتی تھیں. ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے, بہت ساری عورتیں, آپ سب کو ان کی شکلیں بھی یاد ہیں. لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو کیا ابھی تک عورت کا سٹیٹس نہیں دیا گیا, یا ان عورتوں کے انسانی حقوق نہیں مانے جاتے, یا ان عورتوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ہیومن رائٹس کا چیپٹر نہیں جاگتا. یعنی جتنی بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے بہت پیسہ بنایا ہیومن رائٹس کا بار بار نام لے کر, اور باہر سے بڑی انہوں نے فنڈنگ شنڈنگ لی ہوئی ہے, بڑے دورے شورے انہوں نے کھڑکائے ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو جب جب مار پڑتی ہے تب یہ عورتیں خاموش رہتی ہیں یا سیلیبریٹ کرتی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. پاکستان کے میڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین جو صحافی ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ, اگر کسی خاتون کے ساتھ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے, مریم نواز کے بارے میں کوئی ایک سوال اٹھا دے تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں. کہ وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جعلی سیٹ کے اوپر آ کر بیٹھی ہوئی ہے. بھئی جو سیٹ ہی جعلی ہے, جو حکومت ہی جعلی ہے, اس کی کارکردگی بھی پھر جعلی ہے. کارکردگی کی تو آپ تب ڈسکس کریں نا, جمہوریت میں تو عوام فیصلہ کرتے ہیں کس کا اقتدار ہوگا. جتنی بڑی جماعت ہے نا تحریک انصاف, اگر یہ 4 گنا چھوٹی بھی جماعت ہو نا اور پلاننگ کے ساتھ چلے, سائنٹیفک بنیادوں پہ منصوبہ بندی کے ساتھ ملک بند کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. لیکن جتنی بڑی جماعت آج تحریک انصاف ہے نا, یہ اس سے 4 گنا بڑی بھی ہو جائے نا اور بغیر منصوبہ بندی, پلاننگ اور سائنٹیفک بنیادوں پہ جائے بغیر یہ ملک بند کرنا چاہے تو یہ ایک شہر بند نہیں کر سکتی. پاپولیرٹی کا, لوگوں کے بہت زیادہ تعداد میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ منصوبہ بندی کے ساتھ شہروں کو بند کر سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کے لیے آپ کو سائنٹیفک بنیادوں پہ چلنا پڑتا ہے. آپ کو ایک ایک گلی, ایک ایک محلے میں, ایک ایک علاقے میں پلاننگ کرنی پڑتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے, ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے اس نے کس گلی میں جا کر ڈیوٹی دینی ہے. ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کس چوک پہ اس نے جا کر کھڑے ہونا ہے اور کس کس کو اس نے لے کر جانا ہے. اس طریقے سے سٹریٹ موومنٹ اپنے اینڈ تک جاتی ہے. مومنٹم بنا دیا سہیل آفریدی نے, یہ ماننا پڑے گا. سہیل آفریدی نے, اس کے ساتھیوں نے مومنٹم بنا دیا, کمال کر دیا ان لوگوں نے. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس میں بے شمار مایوسی تھی علی امین گنڈا پور کے آخری جلسے میں, آج اس کے اندر ایک نئی روح پھونکی ہوئی ہے. وہ بہت انرجی ہے اس کے اندر. لیکن میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں اس بات پہ قائم ہوں کہ گراؤنڈ کے اوپر اس کو چینلائز نہیں کیا گیا. وہ گراؤنڈ کے اوپر جو اس کا فائدہ اٹھانا تھا وہ نہیں ہو سکا. یہ مومنٹم تو بن گیا, جو سہیل کا کام تھا وہ انہوں نے کر دیا, لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو پارٹی کو ایک ایک جگہ پہ میسجنگ کر دی. میں کیوں پاکستان تحریک انصاف میں انفارمیشن لیتا رہتا ہوں, باقی پولیٹیکل پارٹی کی طرح ان سے بھی ہم لیتے ہیں. اب ایک رائے محمود خان چکدئی صاحب کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کی ہے جو اس وقت انتظار کرنا چاہ رہے ہیں.
فوری رد عمل نہیں دینا چاہ رہے. اور دوسری رائے زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگوں کی ہے جو نوجوان ہیں, جن میں نے دیکھا کہ شاید سہیل افریدی بھی ایسے ہی سوچتے ہیں, اور کیونکہ ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں نہیں. اور یہ ساری سچویشن دیکھیں پیدا کی ہوئی عمران خان کو قید تنہائی میں جب سے ڈالا گیا نا, تب سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف میں فیصلے کرنے میں ایک گیپ آ گیا. قیادت جو ہے وہ نوجوانوں کے پاس ہے, زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں جن کا تجربہ اتنا زیادہ نہیں ہے پالیٹکس میں, اور فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہوا ہے. اپوزیشن لیڈر بھی محمود خان اچکزئی ہے. اب نوجوانوں نے تیاری تو اپنے طور پہ کی ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں, ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے سوشل میڈیا کا بہت دباؤ ہے, یعنی بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لایا عمل دینا چاہیے. عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر لوگوں کو تشویش ہے, لیکن جو خبر ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. جن لوگوں نے یہ اسپتال سے خبریں نکالی ہیں, خاص طور پہ جو اسد اللہ خان صاحب ہیں, کریڈیبل آدمی ہے بہت. میں ان کے ساتھ لگ بھگ کوئی میری 18 سال کا تعلق ہے اسد اللہ خان صاحب سے. یہ بڑے نرم خو آدمی ہیں اور بڑے دوست آدمی ہیں. یہ اپنے سورسز بناتے ہیں اور اکثر پہلے بھی خبریں نکالتے رہے. اور اسد اللہ خان صاحب نے خبر نکالی, میرے لیے بالکل حیرت کی بات نہیں ہے. اور انہوں نے جس انداز میں یہ خبر دی, بڑے محتاط رہتے ہوئے, یہ بھی ان کی صحافت کا ایک الگ سے ان کا اپنا طریقہ کار ہے. تو اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر دی تھی, اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی یہ خبر دی تھی, اور اب تو بہت سارے اور سورسز بھی یہ انفارمیشن بتا رہے ہیں. یعنی میں یہ کریڈٹ پھر بھی اسد اللہ خان صاحب کا ہی ہے, کوئی اور لے نہیں سکتا. لیکن اب سب کے ساتھ ہی تقریباً جو ہے وہ سورسز رابطے میں. تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں جو اسپتال سے خبر آئی وہ یہی کہ عمران خان صاحب بالکل نہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے, نہ ان کے اعصاب ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے, وہ پہلے کی طرح مضبوط لگ رہے تھے. اور عمران خان صاحب کافی مضبوط دکھائی دیے. دیکھیں یہ اعصاب کی لڑائی ہے, اس میں انسان کو مضبوط دکھنا ہوتا ہے, مضبوطی سے کھڑے ہونا ہوتا ہے. اور اس کام میں عمران خان صاحب ابھی تک کامیاب رہے ہیں. انہوں نے اپنی باڈی لینگویج کو ابھی تک ڈھیلا نہیں ہونے دیا. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب رہ جائے گا, یہ مجھے ڈرا ہوا نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں نا, ایک آدمی اسپتال جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یار سوری میری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی, آپ کو رات کے اس وقت آنا پڑا. یہ بہت بڑے اعصاب کا مالک یہ آدمی کہتا ہے. جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں, بولڈ آدمی ہیں, کھل کر بات کر دیتے ہیں, منہ پہ بات کر دیتے ہیں, صاف گو ہیں, لیکن بیسیکلی وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں. آپ بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, وہ کبھی کسی کو اس بات پہ دھتکارتے نہیں ہیں کہ وہ غریب ہے, کمزور ہے, اس کا عہدہ چھوٹا ہے, اس وجہ سے نہیں کرتے. وہ انسان کی عزت کرنے کا فن آتا ہے انہیں. بچے آپ دیکھیں ان کی صحبت میں آگے کیسے ان کو چپک جاتے ہیں, بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. تو عمران خان صاحب کیونکہ لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں عمران خان سے ملنے میں, اسی لیے لوگ بار بار ان سے ملنا چاہتے ہیں, لوگ ملنے کی خواہش کرتے ہیں. تو جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بہت فرسٹریٹڈ ہیں, بہت غصے میں ہیں, بہت چلاتے ہیں. ایسا کوئی تاثر اسپتال سے آنے والی خبروں سے نہیں ملا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جہاں بہت ساری خبروں کی نفی ہو گئی, وہاں پہ بدقسمتی سے, اب ان کی بدقسمتی ہے یہ کہ ان کی اس خبر کی بھی نفی ہو گئی کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ غصے میں ہیں, فرسٹریشن میں ہیں, یا وہ چلا رہے ہیں, یا وہ آڈیو باہر آ گئی تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دیکھیں عمران خان کو اسپتال لایا گیا اور اسپتال میں ان کا ایک ٹریٹمنٹ کیا گیا. اب وہ کتنے بڑے دل گردے کا آدمی ہے کہ اسے پتا ہے اس کی فیملی کو بھی نہیں آنے دے رہے, کسی بندے کو وہاں پر نہیں مارنے دے رہے, پورا نظام نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, ڈر اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا. جب اس عمر کے آدمی کو اس طریقے سے, اس لیول کے آدمی کو آپ خفیہ طریقے سے جیل سے نکالتے ہیں, تو تنہا آدمی کے دل میں یہ تو ہوتا ہے کہ وہ یہ نکال کیوں رہے, کہیں یہ مجھے کہیں اور تو نہیں. 100 خدشات ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں, لیکن وہ پاگل پن کی حد تک دلیر آدمی ہے. وہ ان کے ساتھ اسپتال بھی گیا, وہاں پہ بالکل نارمل بھی رہا, اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا کے واپس جیل بھی چلا گیا. اب یہ تو ہوگی عمران خان کی کہانی, لیکن ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی تشویش بالکل جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مہینے ہو گئے عمران خان صاحب کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. دسمبر میں آخری ملاقات ہوئی تھی اور اب فروری شروع ہو گیا. اب اندازہ کرنا کہ دسمبر میں آخری ملاقات ہوئی, یہ جنوری بھی ختم ہو گیا, اور دسمبر کے بالکل شروع میں ایک ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی بہن کی. اس کے بعد تو کوئی عمران خان صاحب کو ملا ہی نہیں. اور اس سے پچھلی جو ملاقات ہے وہ بھی 1 مہینہ پرانی ہے, اور وہ بھی بالکل مختصر سی ملاقات ہے, اس میں صحیح طرح بات بھی نہیں کرنے دی گئی. تو تشویش تو ہوگی, اور سب کو تشویش ہونی بھی چاہیے. عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا, اور جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹر نے کہا نا وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان کے ڈاکٹر نے کیا کہا.
इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजाहत या तस्दीक नहीं हो सकी कि इमरान खान की बीमारी की नौइयत क्या थी। हमें तशवीश है कि यह एक सीरियस कंडीशन है और यह इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है। हर आंखों का डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, बल्कि खास आंखों के डॉक्टर जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली होती है या इस किस्म की बीमारी का उनके पास तजर्बा होता है, वो इसका इलाज कर सकते हैं। जहां तक हमें पता है, इस्लामाबाद के जिस अस्पताल में खान साहब को ले जाया गया, इसमें इस तरह के डॉक्टर्स नहीं है और इस बीमारी के पीछे कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से यह बीमारी शुरू होती है। इसलिए इस तरह की बीमारियों के भी खान साहब के टेस्ट होने चाहिए और आंख की बीमारी के एक्सपर्ट को उनका इलाज करना चाहिए जो खास तौर पे इस बीमारी का एक्सपर्ट है। इसीलिए खान साहब तक हमें रसाई दी जाए। अब ये बड़े सीरियस कंसर्न है। वो कहते हैं वो फैसिलिटी वहां पे नहीं है जो इमरान खान साहब को बीमारी है, और वो स्पेशलिटी उन डॉक्टर्स के पास नहीं है जो इमरान खान साहब की बीमारी है। फिर वो ये कहते हैं कि ये बीमारी पैदा होती है किसी और रीजन से, कोई और बीमारी होती है जिससे ये जन्म लेती है। उन बीमारियों के भी इमरान खान साहब के टेस्ट होने चाहिए। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। आप इसको हवा में ना फेंकें, साबिक वजीर आजम है, हमें रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक और हमें टेस्ट करने दिए जाएं। ये इमरान खान साहब के डॉक्टर कह रहे हैं। अब दबाव इंटरनेशनल बहुत ज्यादा बढ़ गया।